السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی میڈیا آفیشیل کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ جی ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی محترم اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن بلکہ خاص طور پر 9 اور 10 محرم الحرام عبادت، توبہ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ 9 محرم الحرام کا دن اپنی برکات کے اعتبار سے بہت اہم ہے کیونکہ یہ عاشورہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں 9 محرم الحرام کا دن روزے اور عبادت کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کی بہترین ترغیب دی ہے تاکہ مسلمانوں کی انفرادیت قائم رہے۔ یہ دن ہمیں صبر، استقامت اور اللہ کی رضا پر سر تسلیم خم کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس دن کی گئی عبادات اور دعائیں اللہ کے ساتھ حضور شرف قبولیت پاتی ہیں۔ جو لوگ کسی مشکل، بیماری یا رزق کی تنگی میں مبتلا ہے وہ اس دن ان وظائف کا اہتمام ضرور کریں۔ 9 محرم الحرام کے دن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اور کسی بھی وقت اس کو اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں 1100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم یا غنیو اور یا مغنیو پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے رزق، کاروبار اور گھر کے سکون کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے رزق کے دروازے کھول دے گا اور سارا سال مالی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ کسی ایسی مشکل میں ہیں جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تو 9 محرم الحرام کی رات عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں اور اس کے بعد 313 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ وہ دعا کون سی ہے کہ یہ دعا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی مرتبہ ارشاد فرمائی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو غموں کو دور کرنے اور مشکل کشائی کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ 9 محرم الحرام کے دن کسی بھی وقت باوضو ہو کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور پھر اپنی دلی خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ عمل روحانی تقویت کا باعث بنتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت میں معاونت ثابت ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، 9 محرم کا دن صرف وظائف تک محدود نہیں بلکہ یہ دن توبہ اور استغفار اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا دن ہے۔ کوشش کریں کہ اس دن اپنا زیادہ تر وقت تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تمام کے نقش قدم پر چلنے کی، حق و صداقت کے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل روحانی میڈیا آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن پریس ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔